السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650، جس میں ہم دوسری صدی ہجری سے لے کر دور حاضر تک تمام مسلم حکمرانوں کے عروج و زوال سے آپ کو روشناس کروا رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سلسلہ کی طرف۔ سلجوکیوں کے دور اقبال کے تین نامور سلاطین تغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ تھے۔ تغرل بیگ کا زمانہ حکومت 447 ہجری تا 455 ہجری ہے۔ تغرل بڑا بہادر اور علوہ العظم شخص تھا۔ اس نے 26 سال کی مسلسل تیغ آزمائی کے بعد ایک وسیع سلطنت قائم کی، جس میں ایران، عراق، شام اور فلسطین کے کئی علاقے اور مرد نشاپور، ہرات وغیرہ شامل تھے۔ اس کا عالم اقتدار جلہ سے بیجوں تک لہراتا تھا۔ ایک دفعہ روم پر چڑھائی کی اور رومیوں کو پے در پے کئی شکستیں دے کر واپس گیا۔ 455 ہجری میں رائے کے مقام پر 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تغرل غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ خلیفہ بغداد کی خدمت و حفاظت کا ذمہ لے کر اس نے عباسی خلافت کو مٹنے سے بچا لیا۔ یہ اسی کا کام تھا کہ غزنویوں کی عظیم الشان سلطنت کو چند سال کے اندر بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا۔ وفات کے وقت اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ الپ ارسلان تغرل بیگ کا بھتیجا تھا۔ اس کا زمانہ حکومت 455 ہجری تا 465 ہجری 1063 عیسوی تا 1073 عیسوی ہے۔ اس نے اپنے عہد حکومت میں حجاز اور حلب فاطمیوں سے چھین لیے اور گرجستان و آرمینیا کو فتح کر کے قدیم مسیحی ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ 457 ہجری 1065 عیسوی میں اس نے اپنے آبائی وطن ماوراء النہر اور ترکستان پر قبضہ کر لیا۔ 463 ہجری 1071 عیسوی میں اس نے ملازگرد کے مقام پر رومی شہنشاہ رومانوس کو ذلت انگیز شکست دی اور کروڑوں دینار کا مال غنیمت حاصل کیا۔ 465 ہجری 1073 عیسوی میں یوسف خوارزمی نامی ایک قلعہ نے اس کی شاندار زندگی کا خاتمہ کر ڈالا۔ ملک شاہ بن الپ ارسلان کا زمانہ حکومت 465 ہجری 1073 عیسوی تا 485 ہجری 1092 عیسوی ہے۔ حدود چین سے اقصائے شام تک اور ماوراء النہر سے یمن تک اس کی سلطنت کا جھنڈا لہراتا تھا، یہاں تک کہ قیصر روم بھی اس کا باج گزار تھا۔ اس کے عہد میں دولت سلجوکیہ نے عروج و اقبال و عصمت و جلال کی آخری حدوں کو چھو لیا۔ وہ نہایت راسخ العقیدہ مسلمان اور علماء و فضلاء کا بے حد قدردان تھا۔ اس کی سخاوت، حسن اخلاق اور عدل و انصاف نے ہر دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ مسلمانوں کا جس قدر بے خواہ تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کے بھائی تکش نے 473 ہجری میں علم بغاوت بلند کیا تو وہ اپنے وزیر نظام الملک کے ہمراہ امام علی بن موسیٰ رضا کے روضہ کی زیارت کو گیا۔ روضہ سے باہر نکل کر اس نے نظام الملک سے پوچھا، تو نے کس چیز کی دعا مانگی؟ اس نے جواب دیا، میں نے اللہ سے آپ کی فتح و نصرت کی دعا مانگی۔ سلطان نے کہا، یہ دعا تو مناسب نہ تھی۔ میں نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی ہے، الہی ہم میں سے تو اس کی مدد کر جو کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر اور ریت کے لیے زیادہ منافع بخش ہو۔ ملک شاہ نے 15 شوال 485 ہجری 18 نومبر 1092 عیسوی کو وفات پائی۔ سلجوکیوں کے سب سے زیادہ دیر تک اقتدار رکھنے والے بادشاہ ملک شاہ کے آخری زمانے میں باطنیوں کی خفیہ تحریک نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور عالم اسلام کی نامور شخصیتوں کو قتل کر کے ایک منظم سازش تیار کی۔ باطنیوں کو ملاحدہ باطنیہ یا حشیش بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا بانی رائے یاکم کا ایک شخص حسن بن صبا الحمیری تھا۔ وہ شروع میں مذہب اسماعیلیہ کا پرجوش داعی تھا، لیکن بعد میں خود ایک مستقل فرقے کی بنیاد ڈالی اور 383 ہجری میں شہر قزوین 483 ہجری میں شہر قزوین اور بحر خزر کے مابین ایک قلعہ
قلعۃ الموت آشیانہ عقاب پر قبضہ کر کے اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی اور ایران کے متعدد کوہستانی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے پیروکار اس کو شیخ الجبال کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس نے اپنی جماعت کے کئی درجے بنا دیے، جن کو داعی، الداعت داعی الکبیر، داعی رفیق، فدائی، نسیک اور عوام کا نام دیا۔ ان میں سے فدائی وہ لوگ تھے جو آنکھ بند کر کے بلا حیل و حجت شیخ الجبال کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے مخالفوں کو کسی نہ کسی طرح قتل کر دیتے تھے۔ چنانچہ ان کی چھریوں سے عالم اسلام کی کئی نامور شخصیتیں قتل ہو گئی۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ حسن بن صبا نے پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک سرسبز و شاداب وادی میں مصنوعی جنت بنا رکھی تھی۔ وہ اپنے مریدوں کو بھنگ حشیش پلا کر اس جنت میں پہنچا دیتا اور پھر چند دن کے بعد اسی طریقہ سے ان کو باہر نکال دیتا۔ یہ لوگ دوبارہ جنت میں جانے کی آرزو میں اپنی زندگیاں شیخ الجبال کے تمام جائز و ناجائز احکام بجا لانے کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہی فدائی دولت باطنیہ یا دولت اسماعیلیہ مشرکیہ کے بازوئے شمشیر زن تھے۔ حسن بن صبا نے 28 ربیع الثانی 518 ہجری کو 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کے بعد قلعۃ الموت کے تخت حکومت پر کیا بزرگ امید محمد اول، حسن بن محمد، محمد ثانی، حسن ثالث، علاء الدین محمد اور رکن الدین خورشاہ یکے بعد دیگرے بیٹھے۔ مؤخر الذکر کے عہد حکومت 653 ہجری تا 654 ہجری میں ہلاکو خان نے قلعۃ الموت پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں باطنیوں کو قتل کر کے ان کی قوت ہمیشہ کے لیے توڑ دی۔ شام اور مصر کے باطنی صلاح الدین ایوبی اور الملک الظاہر رکن الدین بیبرس نے برباد کر دیے۔ اس کے بعد باطنیوں کو کبھی تخت حکمرانی پر بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ چند سال کے اندر اندر باطنیوں کی سرگرمیوں نے عالم اسلام کو اتنا شدید نقصان پہنچایا کہ کوئی بڑے سے بڑا غیر مسلم دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا سب سے پہلا شکار ملک شاہ سلجوقی کے نامور وزیر خواجہ بزرگ نظام الملک طوسی کو چنا اور ایک باطنی فدائی ابو طاہر حارث نے 10 رمضان المبارک 485 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1092 عیسوی کو عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کو شہید کر ڈالا۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد سلطان ملک شاہ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا اور اس کے ساتھ ہی سلجوقیوں کے شجر اقبال پر خزاں آ گئی۔ سلجوقی شہزادوں میں ہولناک خانہ جنگی شروع ہو گئی اور چند سال کے اندر اندر ان کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خود مختار حکومتوں میں بٹ گئی۔ سلجوقیوں کے زوال نے عباسی خلافت کو بھی پھر ضعف و انحطاط میں مبتلا کر دیا۔ تاریخ اسلام سے روشناس ہونے کے لیے ہمارے سلسلہ وار پروگرام کا حصہ بنیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ اگر آپ مزید اس میں کچھ بہتری چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔